1988 سے ایک فیز شروع ہوتا ہے پاکستان کی پولیٹکس کا، جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کر کے آگے بڑھنے کی، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کو استعمال کیا۔ پہلے 1989 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لے کے آئے اور ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ تو پھر 1990 میں غلام اسحاق خان نے کرپشن چارجز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کر دیا۔ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے 1990 کے الیکشن میں۔ اس کے بعد اسی غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی ڈسمس کر دیا، اور پھر جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سیاست کی، اور جب 1992-93 میں جب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کیا، تو مقصد یہ تھا کہ جو غلام اسحاق خان ہے اس پہ پریشر ڈالا جائے اور نئے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ تو 1993 میں پھر الیکشن ہوئے، الیکشن میں ایک دفعہ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میجورٹی ملی، اور لیکن پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تھے۔ تو اب غلام اسحاق خان چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ان کو دوبارہ پریزیڈنٹ بنائے، لیکن انہوں نے تھوڑی سی پالیٹکس کی اور ان کے ساتھ وعدے وعید کیے، لیکن دوبارہ ان کو ہٹا کر وہ فاروق لغاری کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا اور خود دوسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئیں۔ لیکن فاروق لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا 1996 میں، اور ایک دفعہ پھر 1997 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی لے کے پھر سے وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کبھی بے نظیر بھٹو اور کبھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آخر کار 1999 میں صورتحال یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں تھیں، وہ جلاوطن ہو چکی تھیں، اور وہ نواز شریف صاحب جن کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، جو اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے ایک آرمی چیف جہانگیر کرامت کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا، ایک چیف جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے اس کو سبق سکھایا، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، سپریم کورٹ کے اندر گھس کے جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں انہوں نے سجاد علی شاہ پہ حملہ کیا، ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ اپنے ہی لائے ہوئے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ نہ چل سکے، اور اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دی، اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور پھر پرویز مشرف نے نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اچھا، پرویز مشرف جو ہے وہ صرف نواز شریف کو مائنس نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بے نظیر بھٹو کو بھی مائنس کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی، اور ان میں سے ایک عمران خان صاحب بھی تھے۔ ایک پرویز مشرف نے ریفرینڈم بھی کرایا تھا، اور عمران خان صاحب نے اس ریفرینڈم کی حمایت بھی کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ میں پرویز مشرف کے ساتھ مل کر تو پالیٹکس میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 2002 کا جو الیکشن تھا اس میں عمران خان صاحب کو صرف ایک سیٹ ملی تھی، اور وہ سیٹ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے لی تھی، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں عمران خان کے علاوہ ہمیں بندہ ہی کوئی نہیں ملتا تھا، اور عمران خان صاحب ہمیں کہا کرتے تھے یار آپ حامد خان کو بھی بلایا کریں، آپ محمود الرشید کو بھی بلایا کریں، لیکن ان کو کوئی نہیں بلاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کو یاد ہو کہ پھر 2007 میں جب شوکت عزیز وزیر اعظم تھے اور پرویز مشرف صاحب بالکل صحیح جا رہے تھے اور ان کے لیے کہیں سے کوئی تھریٹ نہیں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ اب پاکستان پر پتہ نہیں مزید کتنے سال حکومت کریں گے، تو اچانک انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو ہے اس کو ڈسمس کیا، وہاں سے ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی، اور اس موومنٹ کے پیچھے جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے جو اس وقت DGI تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب ہماری افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو جو موومنٹ چل رہی ہے اس میں کوئی نہیں جانتا کہ جو اشفاق پرویز کیانی صاحب ہیں وہ دراصل پرویز مشرف کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر لائرز موومنٹ ہوئی، لائرز موومنٹ سے پرویز مشرف بڑے کمزور ہو گئے، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ شہید ہو گئیں،
اور میں نے ان کا جو شہادت کا جو واقعہ ہے راولپنڈی میں ہی ہوا تھا اس کو کافی انویسٹیگیٹ کیا ہے. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کوشش یہ کی گئی تھی پرویز مشرف کی طرف سے کہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس نہ آئیں, وہ پاکستان سے باہر رہیں, لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ پرویز مشرف کو سپورٹ کرے, اور پرویز مشرف ہر قیمت پہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں کو پالیٹکس سے مائنس رکھنا چاہتے تھے. لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ زبردستی پاکستان واپس آئیں, ان کی وجہ سے نواز شریف بھی پاکستان واپس آ گئے, اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بڑے طریقے سلیقے سے ایک سازش کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا گیا. اسی جگہ پر جہاں پہ کہ کئی سال پہلے لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں, جو بعد میں لیاقت باغ بن گیا, وہاں پر قتل کیا گیا تھا. اسی لیاقت باغ کے باہر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کی شہادت کے بعد پرائم منسٹر بنے, اور ان کے بعد پھر نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئے. تیسری دفعہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کے کچھ عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات پیدا ہو گئے. پہلے راحیل شریف کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے, جو چاہتے تھے کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا جائے. نواز شریف نے ان کو فیلڈ مارشل نہیں بنایا, اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے خود آرمی چیف بنایا, اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی نواز شریف صاحب سے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی فارغ کر دیا. اور یہ الزام خود نواز شریف صاحب لگایا کرتے تھے کہ قمر جاوید باجوہ آپ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر کے اس کو ہٹایا.